اسلامی عقائد میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے، ایک ایسا تصور جو ہر انسان کی زندگی کے بالکل ہر لمحے سے جڑا ہوا ہے۔ نام ہے کرامن کاتبین، یعنی معزز لکھنے والے۔ ہو سکتا ہے یہ نام پہلے نہ سنا ہو، لیکن اس کا مطلب بہت بہت گہرا ہے۔ تو یہ ہیں کون؟ ان کا کام کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ چلیں مل کر اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو جب بھی کسی اسلامی تصور کو ٹھیک سے سمجھنا ہو تو سب سے پہلے کہاں دیکھا جاتا ہے؟ بالکل اس کی بنیاد یعنی قرآن مجید میں۔ تو چلیں سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ کرامن کاتبین کا ذکر قرآن میں کہاں اور کس طرح سے ملتا ہے۔ یہ دیکھیں، قرآن مجید کی سورہ انفطار کی یہ آیت ہے۔ بنیادی طور پر یہ اس پورے تصور کی جڑ ہے۔ وہ جو لفظ ہے کرامن کاتبین، وہ یہیں سے آیا ہے۔ لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ بالکل صاف ہے، معزز لکھنے والے فرشتے۔ اب یہاں ایک لفظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے، معزز۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف آپ جانتے ہیں ریکارڈ رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت بلند مرتبے والے فرشتے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں ان معزز لکھنے والوں کے بارے میں بتا تو دیا، پر سوال تو اب بھی وہی ہے، یہ ہیں کون؟ ان کی اصل پہچان کیا ہے؟ اس کی تعریف دیکھیں تو بہت سیدھی سادھی اور واضح ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں جو ہر ایک انسان کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ موجود رہتے ہیں، اور ان کا کام صرف ایک، اعمال کو ریکارڈ کرنا، مطلب ہر اچھے اور ہر برے کام کو لکھ لینا۔ تو ٹھیک ہے، اب ان کی ذمہ داریوں کو تھوڑا اور تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ یہ جو اعمال لکھنے کا پورا عمل ہے، یہ ہوتا کیسے ہے؟ کیا دونوں فرشتوں کا کام ایک ہی ہے یا ان کے کام الگ الگ ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بالکل واضح طور پر تقسیم ہیں۔ ایک فرشتہ جو دائیں طرف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کا کام برے اعمال کو نوٹ کرنا ہے۔ دیکھیں تو یہ ایک منظم نظام ہے۔ چلیں، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اب یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ وہ خود کیسے ہیں۔ ان کی کچھ ایسی بنیادی خصوصیات ہیں جو ان کے کردار کو اور بھی واضح کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ان کے نام میں ہی ہے، وہ معزز ہیں، پاک ہیں۔ دوسری چیز، ان کی نظر سے کوئی بھی عمل، مطلب کوئی بھی، چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو یا چھپ کر کیا گیا ہو، اوجھل نہیں ہوتا، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور ہاں، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف لکھنا ہے، وہ جج نہیں ہے، فیصلہ سنانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس پورے نظام کا مقصد کیا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی گہرا اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، اس پوری بحث کا جو سب سے اہم خلاصہ ہے وہ یہی ہے، اور اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کرامن کاتبین وہ صرف گواہ ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جج یا منصف نہیں ہیں۔ یہ فرق بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ان کے کردار کی حد کا پتہ چلتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، یہ احساس کہ ہمارا ہر عمل، ہر ایک عمل، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لکھا جا رہا ہے۔ یہ بات کسی کی روزمرہ کی زندگی اور اس کے فیصلوں پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ سوچیں اس بارے میں، کیونکہ شاید اس سوال کے جواب میں ہی اس پورے تصور کا اصل مقصد چھپا ہے۔